ابو دھابی میں مجھے کل ایک لڑکا ملا، وہ پاکستان سے ہے اور فری لانسنگ سیکھ رہا ہے، ڈی جی اسکل سے. سو ٹیکنیکلی ہی از مائی اسٹوڈنٹ. ہی وانٹیڈ ٹو میٹ می کہ سر مجھے آپ سے کچھ کاؤنسلنگ چاہیے، کچھ مشورہ چاہیے اپنے کریئر کے لیے. میں جب اس سے ملا تو اس کی سٹوری نے نا مجھے ہلا کے رکھ دیا. بہت سی چیزیں بچپن میں ہمارے دماغ میں پروگرام کر دی جاتی ہیں جن کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. ان پروگرامز کو بریک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں تباہ کر رہی ہیں اور ہم ان کو قبر تک اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. بات یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بچہ 10 سال سے یہاں پہ ہے اور وہ 10 سال سے کوئی کام سیکھ کے کسی کمپنی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پیسے کما رہا ہے تھوڑے بہت. بیوی بچوں کو کبھی وہ یہاں افورڈ کر سکتا ہے، کبھی وہ یہاں افورڈ نہیں کر سکتا. جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کو پاکستان بھیج دیتا ہے، پھر اپنے بچوں بیوی کے بغیر یہاں رہتا ہے. کبھی وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں اپنے ساتھ افورڈ کر سکتا ہے، کبھی وہ نہیں کر سکتا. اور جب وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ان کو پاکستان بھیج دیتا ہے. اور پھر کئی مہینے وہ ان سے دور رہتا ہے، سم ٹائم کئی سال وہ ان سے دور رہتا ہے. مجبوری ہے، روزی روٹی کرنی ہے، یہاں پہ گھر کا سلسلہ چل رہا ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ سارے پیسوں کے ساتھ تم کیا کرنا چاہتے ہو، یہ تم جمع کر رہے ہو، تو اس نے کہا ہمارا گھر نہیں ہے، بچے اسٹرگل کرتے ہیں، ہم رینٹ پہ ہیں، تو مجھے ان سارے پیسے اکٹھے کر کے مجھے اپنا گھر بنانا ہے. تو مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں اتنے سال مجھے اور لگیں گے، 5-7 سال مجھے اور لگیں گے. میں اس حساب سے اپنے پیسے اکٹھے کر لوں گا اور پھر میں گھر میں ٹھونس دوں گا. اب جو میں یہاں سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اگر کسی کو بری لگے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، پر میں اپنے ایکسپیرینس سے کر رہا ہوں، میں اپنی نالج سے کر رہا ہوں، میں نے اس ریسرچ سے کر رہا ہوں جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میں صرف اس سے بات کر رہا ہوں. تو 15 سال لگانے کے بعد، پیسے اکٹھے کرنے کے بعد آپ لوگ گھر میں ٹھونس دیتے ہیں، جی گھر بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں. بھاڑ میں جائیں، لوگ تو باتیں کریں گے، ہمیشہ کریں گے، آپ جو مرضی کریں لوگ باتیں کریں گے. وہ اتنے پیسے اس گھر میں لگا کے، مطلب اگر آپ 2 کروڑ روپے کا گھر بناتے ہو، 1 کروڑ 2 کروڑ کا گھر بناتے ہو اور پھر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے، بیوی کے ساتھ سپینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کو آپ اچھے اسکولنگ نہیں کرا پا رہے، اچھی لائف نہیں دے پا رہے. کیونکہ پیسہ تو اٹھا کے آپ نے گھر پہ لگا دیا. گھر آپ کو پیسہ دے گا تو نہیں، گھر تو آپ سے پیسہ لے گا، مینٹیننس میں لے گا، سب کچھ نوبت میں گھر تو آپ سے پیسہ لے گا. گھر ایسٹ نہیں ہے، گھر لائبلٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف دنیا کے خوف سے، اس پروگرام سے جو بچپن میں ہمارے دماغ میں ٹھوسا گیا کہ اپنا گھر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے دماغ میں بھی ٹھوسا گیا تھا، ٹھوسا جاتا ہے گھر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، گھر بناؤ. میں نے دیکھ لیے گھر بنا کے. مجھے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جتنا پیسہ آپ گھر بنانے پہ لگاتے ہو، سمجھداری کے ساتھ ریسرچ کر کے اچھے بزنس آئیڈیا پہ، ملٹیپل چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیاز پہ اتنے پیسے لگا دو. پھر جب وہ بزنس پیسہ دیتا ہے اس سے 10 گھر بنا لو، ہر مہینے گھر بنا لو. لیکن بزنس کے پروفٹ سے گھر بناؤ، بزنس کے پروفٹ سے گاڑی بناؤ، بزنس کے پروفٹ سے عیاشی کرو، بزنس کے پروفٹ سے ٹرپ کرو. نہ کہ سیونگ کر کر کے ٹرپ کرو، سیونگ کر کر کے گاڑی خریدو، سیونگ کر کر کے گھر بناؤ. جو لوگ یہ سیونگ کر کر کے کرتے ہیں وہ اپنی زندگی خود ہی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مینٹل سٹریس لے رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے تباہیاں کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. 10 سال آپ کسی کے لیے کیسے کام کر سکتے ہو، کسی کی گالیاں کیسے سن سکتے ہو، کسی کی فضول بات کیسے سن سکتے ہو، کیونکہ آپ نے 10 سال پیسے اکٹھے کر کے گھر بنانا ہے. اور پھر اس گھر بنانے کے بعد اگلے 5 سال قرض کے نیچے آ کے پھر اگلے 5 سال لوگوں کی باتیں سن کے 15 سال میں آپ گھر بناتے ہیں. اور اگر 15 سال اور وہ 4 پیسے آپ لگا دو انیشلی اسمارٹ بزنس کے اوپر، تو آپ ہر مہینے اپنا گھر بنا سکتے ہو. یہ اس سائیکل میں پھنسنے سے اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے. کوئی برائی نہیں ہے رینٹ پہ رہنے میں، کوئی برائی نہیں ہے ایز لانگ ایز آپ کے کاروبار چل رہے ہیں اور رینٹ کا پیسہ ان کاروبار سے آ رہا ہے اور آپ رینٹ پے کر رہے ہیں. تو رینٹ میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی بےعزتی نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. وہ بچہ 10 سال یہاں پہ اسٹرگل کر رہا تھا کیونکہ اس کے مائنڈ میں ٹھوسا گیا کہ اپنا گھر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے تو تباہ ہو جاؤ گے. لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ سناتے ہیں، لوگ کم تر سمجھتے ہیں. پرٹیکولرلی یہ مصیبت جو رشتہ داروں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. خود کے گھر پتہ نہیں 2 ٹائم کی روٹی بنے گی یا نہیں بنے گی، لیکن دوسرے کے گھر پہ انہوں نے نظر رکھنی ہوتی ہے. میجورٹی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بٹ پلیز فار گاڈ سیک ان پرانی رسم و رواج کو دماغ سے نکالیں اور ٹھیک سے سوچنا سیکھیں. ہر روز 10 بزنس آئیڈیاز پہ بات کریں، سوچیں 10 بزنس آئیڈیاز کو سوچیں. دس از اے کپ آف کافی. کسی نے یہ کپ بنایا نا، کسی نے یہ کپ بیچا نا، کسی نے یہاں پہ آ کے یہ کپ خریدا نا، تو سمجھیں یہ کپ کس نے بنایا، اس کو پینٹ کس نے کیا، یہ کیسے یہاں تک پہنچا، ہم اس پہ پیسے اور اپنا ٹائم کیسے لگا سکتے ہیں. جتنا 6 8 10 گھنٹے آپ اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اتنا ٹائم اگر بزنس آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے پہ لگا دیں، اتنا ٹائم اگر آپ لگا دو ان بزنس پہ چلانے پہ،
چھوٹے چھوٹے سٹارٹرس پہ لگا دو اتنا ٹائم، تو کتنے فیل ہو جائیں گے؟ ایک فیل ہو جائے گا، دو فیل ہو جائیں گے، جو فیل بھی ہوں گے وہ آپ کو ویلیو دے جائیں گے، نالج دے جائیں گے، پھر ان میں سے ایک سٹارٹ اپ نکلے گا، آپ اپنا گھر بھی بناؤ گے، اپنے بچوں کا گھر بھی بناؤ گے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوگے، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوگے اور اپنے ملک کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکو گے اگر آپ سمارٹلی اپنا بزنس میں انویسٹ کرو گے اور اپنا بزنس کرنا سیکھو گے، نہ کہ اپنے 10-15 سال پیسے اکٹھے کر کے باس کی بکواس سن کے باتیں سن کے مینٹل سٹریس لے کے اپنے دماغ کو ختم کر کے ایک بلڈنگ کے اوپر پیسے لگا دو گے، اور پھر وہ بلڈنگ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ میرے فلاں کی نشانی ہے اور فلاں کی نشانی ہے، بس اس بلڈنگ کو تو ہم نے کچھ چھیڑنا نہیں ہے۔ یار فار گاڈ سیک ان ایموشنل چیزوں سے باہر آئیں اور یو کین ڈو ونڈرز۔ آپ صرف بزنس پہ اتنا دھیان دیں جتنا اس ایک بلڈنگ بنانے پہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یار گھر بنانے کی خاطر اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں۔ اگر آپ نے ایفرٹ لگانی ہے بزنس آئیڈیاز پہ لگائیں، بزنس جنریشن پہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس پہ لگائیں، جب وہ آپ کو انکم دیں گے تو وہ آپ کو اچھے گھر دیں گے۔ گھر بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن پیٹ کاٹ کے سیونگ کر کے گھر نہ بناؤ۔ گاڑی لینا بری بات نہیں ہے، لیکن پیٹ کاٹ کے سیونگ کر کے گاڑی مت لو۔ کاروبار میں لگاؤ ٹائم اینڈ ایفرٹ اینڈ پیسہ، وہاں سے نکالو پیسہ، جو پروفٹ میں آپ یہ ساری عیاشیاں کرو گے تو صحیح ہے، جائز ہے، یہ ساری عیاشیاں پروفٹ میں سے کرو، نہ کہ اپنا پیٹ کاٹ کے، نہ کہ سیونگ کر کے۔ ایسے بہت سے لوگ یہاں اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ سفر کر رہے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، کیونکہ وہ ان کو 15-20 سال اپنی زندگی کے سیونگ کر کے گھر دینا چاہتے ہیں۔ یار آپ بی اسمارٹ، ٹرسٹ ان اللہ۔ اللہ نے رزق کے 9 حصے کاروبار میں رکھے ہیں، تو اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کبھی بھی اس ڈیڈلی لوپ میں نہیں پھنسو گے۔ کسی کو یہ بات بری لگی اس کے لیے، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا میری اپنی سوچ، میری اپنی ریسرچ ہے، ہر بندے کی ایک سوچ ہے، اس کو بولنے کی آزادی